الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس رمضان المبارک کے 3 عشروں میں سے ایک عشرہ گزر گیا. اللہ تبارک و تعالی ان عشرے میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرماوے. ہماری تراویح کو، ہمارے روزوں کو، ہماری قرآن کی تلاوت کو، دیگر معمولات کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے. بقیہ ایام جو ابھی باقی ہیں اس مبارک مہینے کے، اس کی ہمیں خوب قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم کمزور بندے ہیں اور بندیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کما حق ہو ادا کرنا ہم اس پر قادر نہیں ہیں اور نہ ہم اس کی سکت رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو اور غفلتوں کو اپنی شان کریمی سے معاف فرما دے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. اس کی شایان شان، اس کی عبادت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں سورہ بقرہ میں، جو قرآن مجید کی دوسری صورت ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اور بڑی لمبی صورت ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور روزوں کے احکامات کا تذکرہ فرمایا ہے اور روزے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کو بھی بیان فرمایا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو، جو کلاموں کا بادشاہ ہے یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن مجید کو اس مبارک مہینے میں نازل فرمایا ہے. بلکہ رمضان کو جو بھی فضیلت حاصل ہیں، جو بھی تقدس حاصل ہیں،
وہ قرآن مجید کی نسبت کی وجہ سے ہیں، قرآن مجید سے تعلق کی وجہ سے ہیں، کہ قرآن کو جو بھی فضیلت، رمضان کو جو بھی فضیلت حاصل ہیں وہ قرآن مجید کی وجہ سے ہیں، کیونکہ قرآن مجید عزیزوں وہ مقدس کتاب ہیں کہ جو بھی اس سے جڑتا چلا جاتا ہے، جو بھی اس سے تعلق قائم کرتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا محترم اور مقدس بنتا چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جس سے جو کچھ بھی نسبت ہو گئی اس کا تعلق اور اس کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اور کیوں اس کے تقدس اور احترام میں اضافہ نہ ہو؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن مجید کو اتارنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اس کو لے کر اترنے والے حضرت جبرائیل امین ہیں۔ دیکھو جبرائیل امین اس کو لے کر اترنے والے ہیں۔ جبرائیل امین کا ایک خاص تعلق ہو گیا قرآن مجید سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کو لے کر اترنے والے ہیں۔ اس نسبت کی وجہ سے، اس تعلق کی وجہ سے وہ اپنی جماعت یعنی فرشتوں میں سب سے افضل ہو گئے۔ اور کس پر اترا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اترا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، سب نبیوں سے بھی افضل۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور جن بستیوں میں یہ قرآن اترا، مدینۃ المنورہ، مکۃ المکرمہ، وہ بستیاں تمام بستیوں سے محترم، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل یعنی رمضان کا مہینہ، اور جس رات میں اترا وہ رات لیلۃ القدر کی رات وہ سب سے افضل۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے عزیزوں، جو بھی اس سے جڑتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑا مقدس اور محترم ہوتا چلا جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں بہتر کون، قابل احترام کون، قابل عزت کون، اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ بڑا، کون اونچی شان والا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائے۔ جس جہت سے قرآن سے تعلق جس کا جڑا وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محترم، بڑا مقدس۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے خاص وابستگی اور تعلق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے کہ جو بھی لوگ، جو بھی قومیں اس سے جڑ جاتی ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتی ہیں، اس پر جیسا ایمان لانا چاہیے ایسا ایمان لاتی ہیں، اس کی تلاوت کا اہتمام کرتی ہیں، اس کے معانی اور مطالب میں جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، قرآن سے عشق اور محبت کرتے ہیں اور اس کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کی تعلیمات پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، وہ اونچی شان والے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو ہم اٹھا کر دیکھیے، قرآن سے وہ جڑے تو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ ملا،
وہ اونٹوں کے چرانے والے، وہ جاہلانہ زندگی گزارنے والے، وہ فاسقانہ اور فاجرانہ زندگی گزارنے والے، لیکن جب اللہ سے جڑے، قرآن سے جڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے، تو اللہ کی دربار سے انہیں پروانہ ملا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ جو بھی قرآن سے جڑتا چلا جائے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگ ذلت و خواری میں پڑ گئے، ذلیل و خوار ہو گئے، رسوا ہو گئے، جنہوں نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، قرآن کے حقوق کو چھوڑا، قرآن کی تعلیمات پر کما حق ہو عمل نہ کیا۔ اس لیے بزرگان محترم، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بھی اس سے جڑتا چلا جائے گا وہ مقدس اور محترم بن جائے گا۔ تو رمضان اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو اتارنے کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو اس مہینے میں اتارا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ صرف قرآن مجید ہی نہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اتاری، جتنے بھی صحیفے اتارے وہ اسی مہینے میں اتارے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اس مہینے سے خاص نسبت ہیں، اس لیے ہمیں اس مہینے میں قرآن کو خوب پڑھنا چاہیے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی خوب فکر کرنی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سناتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو سناتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام فرمائیں۔ تو قرآن کی تلاوت کے قرآن اور احادیث میں بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، اور خفیہ اور علانیہ طور پر راہ خدا میں اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں گھاٹا اور نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب ہیں، اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن مجید کا پڑھنا باعث برکت ہیں، باعث اجر ہیں، رحمت خداوندی کے حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کو جہراً پڑھنے والا، قرآن کو بآواز بلند پڑھنے والا ایسا ہے جیسا کہ علانیہ صدقہ کرنے والا، اور سرًا پڑھنے والا، آہستہ پڑھنے والا وہ ایسا ہے جس نے خفیہ طور پر صدقہ ادا کیا، یعنی قرآن کی ہر حرف پڑھنے پر صدقے کا ثواب ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے، اور یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے بٹورنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نیکیوں کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیوں کا ثواب رکھتا ہے،
کسی نے اگر علم ترا سے پڑھا، علم ترا، تو 50 نیکیاں، الف پر 1 نیکی، لام الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی، میم پر 10 نیکی، اور تا را پر 10 نیکی، کل 50 نیکی۔ پھر آگے پڑھا کیفا، تو پھر 30 نیکی۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان المبارک میں 1 کا گناہ 70، تو ایک ایک حرف پر اللہ تبارک و تعالی 700 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رحمت باران رحمت سے بھی زیادہ برس رہی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، قریب کے بزرگ حضرات، اور فی زماننا جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ تمام کے تمام اس مہینے میں خوب قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ شب و روز یعنی رات اور دن میں 2 قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، اور تراویح میں 3 پارے پڑھنے کا معمول ہوتا تھا، تو کل مہینے میں 63 قرآن مجید ختم فرماتے تھے۔ امام شافعی روزانہ 1 قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے۔ بہت سے محدثین اور مفسرین کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ اپنے تمام کام کاج سے اور تمام علمی مشغلوں سے رمضان المبارک میں فارغ ہو جاتے تھے اور صرف قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ رات دن قرآن کی تلاوت کرنے کا مشغلہ ہوتا۔ ہمارے قریب کے زمانے کے بزرگ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کے والد صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ وہ دن میں چلتے پھرتے 1 قرآن مجید تلاوت فرماتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہوتا تھا اور ان کی زبان پر قل اعوذ برب الناس کے کلمات ہوتے تھے۔ ہمارے جتنے بھی بزرگ حضرات گزرے ہیں، چاہے وہ مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ الرحمہ ہوں، مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ ہوں، شیخ زکریا علیہ الرحمہ ہوں، حضرت شیخ الہند ہوں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ ہوں، وہ بڑی کثرت سے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ خواتین کے بھی حالات میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ان میں بھی بڑا ذوق و شوق ہوتا تھا۔ حضرت مولانا الیاس علیہ الرحمہ کی والدہ محترمہ شادی کے بعد انہوں نے حفظ قرآن کیا، اور رمضان میں روزانہ 1 قرآن مجید دین میں اور مزید 10 پارے تلاوت کرنے کا معمول ہوتا تھا، یعنی رمضان میں وہ 40 قرآن مجید ختم فرماتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا الرحمہ کی صاحبزادیوں کے بارے میں تو جو مشہور کہ خانگی مصروفیات کے ساتھ ساتھ خود حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کی مستورات اپنی خانگی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، اپنی گھریلو مشغولیات کے ساتھ ساتھ روزانہ دن میں آدھا قرآن اور اس سے زیادہ تلاوت فرما لیتی تھی، اور رات میں اپنے گھر کے بچوں کے حافظ قرآن سے نفلوں میں قرآن سنتی تھی۔ خدا رحمت کند ای عاشقان پاک تین طرح، کتنی مبارک یہ ہستیاں تھیں، اللہ کی رحمت ہو ان پر کہ قرآن سے ان کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ ہمیں بھی اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا چاہیے، خصوصاً اس رمضان میں ہم خوب اپنے وقت کو قرآن مجید کے لیے فارغ کریں۔ اگر قرآن مجید ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم قرآن مجید کو سیکھیں، ہم قرآن مجید میں کس طرح
اس رمضان میں مشغول ہو سکتے ہیں، تو ایک تو ہم تراویح میں اگر موقع ہے تو خوب ذوق و شوق کے ساتھ، خوب خشوع خضوع کے ساتھ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کو غور و فکر کے ساتھ سنیں رمضان میں۔ دوسرا، اپنی تلاوت کرنے کا ایک معمول ہو، روزانہ 2 پارے 3 پارے خشوع خضوع کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے آداب کی رعایت کے ساتھ، جتنا زیادہ وقت ہو سکے قرآن مجید کے لیے فارغ کریں۔ ایک معتد بھی مقدار، 5 پارے، حافظ قرآن ہیں تو 10 پارے، اللہ ہمت و توفیق دیں، آخری عشرہ آئے تو اور مزید بڑھائیں۔ اور دوسرا کہ آپس میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر قرآن کو سنیں، یہ بھی سنت عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور فرماتے تھے۔ میں نے اپنے زمانے کے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہمارے پہلے ناظرے کے استاد، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرماوے، حضرت مولانا محمد میاں عطار ماسٹر رحمۃ اللہ علیہ، جن کے گھر میں، جن کے پاس ناظرہ قرآن پڑھا، میں نے ان کو اپنی زندگی میں دیکھا، وہ سچے عاشق قرآن تھے۔ روزانہ تقریباً 1 منزل پڑھنے کا ان کا معمول تھا، اور رمضان میں اللہ اکبر کبیرہ دن رات قرآن مجید قرآن مجید، اور آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کا معمول تھا۔ اس میں بھی کثرت سے قرآن مجید پڑھتے تھے۔ الحمدللہ مجھ ناکارہ کو ان کے ساتھ طالب علمی کے کئی رمضان اعتکاف کرنے کا شرف حاصل ہے۔ میں نے دیکھا وہ رمضان میں قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، کبھی 1 رکوع میں پڑھتا، کبھی وہ پڑھتے ہیں، اور ایک ساتھی اور تھے اسی محلے کے، عبد القادر چچا، وہ بھی اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک رکوع وہ پڑھتے، انہیں بھی خوب ذوق و شوق، وہ بھی عاشق قرآن، بہت قرآن پڑھتے تھے۔ آج وہ بھی حیات، آج وہ تو حیات ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، عمر طویل، عمر عافیت نصیب فرمائے۔ آج بھی ان کے قرآن مجید پڑھنے کا معمول ہے۔ تو میں نے اپنے یہ اول استاد حضرت مولانا محمد عطار ماسٹر کو دیکھا کہ وہ قرآن سے بہت شوق، بہت ذوق رکھتے تھے، اور 5 پارے حافظ قرآن کے پیچھے سنتے، پھر وہاں سے ختم ہو جائے 3 پارے میں جاتے، پھر جہاں اچھا قرآن ہوتا وہاں سنتے۔ یہ لوگ قرآن کی قدردانی کرنے والے تھے۔ جو لوگ قرآن کی قدردانی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں قرآن کا فیض جاری اور ساری فرما دیتا ہے۔ اس لیے یہ مہینہ قرآن کی قدردانی کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس میں قرآن کی خوب تلاوت کریں، قرآن کو سیکھیں، قرآن کے معنی اور مطالب میں غور و فکر کریں، اور یہ اس مہینے عزم و ارادہ کریں کہ ہم قرآن کی نشر و اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔